एपिसोड 7। तरबियत का अरसा पूरा होने लगा तो गाबे ने ग्रीन और ब्लैक बेल्ट देने का ऐलान करके सब में एक नई हलचल पैदा कर दी। मुझे बताया गया कि इससे कबल इस इंस्टीट्यूट में बेल्ट कभी नहीं दिए गए। इस मुकाबले और तकरीब के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे थे कि तकरीब से एक दिन कबल अचानक ही चिंगची अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ इंस्टीट्यूट में आ गया। उस वक्त हम ग्राउंड में मशक कर रहे थे। मेरे मुकाबले में एडना और नोगोमो थे। दोनों के वार में बचा रहा था। ब्लैक बेल्ट के हम 2 उम्मीदवार थे। मेरा हरीफ एक चीनी लड़का याओचन था। वो खामोश तबा नौजवान सब में हरदिल अजीज था। फादर गाबे हम दोनों को तैयार कर रहा था और दिन रात मशक़ें कराई जा रही थी। बूढ़े चौकीदार ने ग्राउंड में आकर सीटी बजाकर खेल को रोका। खुर्रम चौधरी को अंदर बुलाया गया है, उसने ऐलान किया। मैंने एडना और नोगोमो से हाथ मिलाया और शुक्रिया अदा करके चौकीदार के साथ चल पड़ा। चारों बॉडीगार्ड दरवाजे पर मुस्तैद खड़े थे। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ अंदर आया। बूढ़ा चिंगची मुझे देखते उठा और बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं भी दौड़कर उसकी बाहों में सिमट गया। गाबे ने तुम्हारी तारीफ करके मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। नवाजिश है। उस लड़के राजू का कोई सुराग मिला या नहीं? वो गद्दार, वो मीजो की पनाह में चला गया है। उसने मेरे बहुत से खुफिया ठिकानों पर हमले कराए हैं। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तुम तरबियत मुकम्मल कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ब्लैक बेल्ट जीत लो, ये बहुत बड़ा एजाज है और मैं पुरुम्मीद हूँ, गाबे ने कहा। फादर गाबे का बूढ़ा चौकीदार ट्रे में शराब की बोतल और 2 गिलास लाया था। मुझे जानकर खुशी हुई कि गाबे ने मेरी मजहबी हैसियत को तस्लीम कर लिया था और ये बात उसने चौकीदार को भी नोट करा दी थी कि खुर्रम शराब नहीं पीता। हाँ मास्टर, मुझे मालूम हुआ है मीजो ने भी कोई लड़का तुम्हारे पास तरबियत के लिए छोड़ा हुआ है। हाँ था चीफ, मगर ये भी इत्तेफाक है कि यहाँ भी मीजो तुमसे शिकस्त खाकर अस्पताल चला गया। फादर ने तफसील से मेरी और यासुका की रकाबत और जंग की कहानी चिंग को सुना दी। चिंग ने कहका लगाया और देर तक हंसता रहा। वाह खुर्रम, बहुत खूब, तुमने इधर भी महाज़े जंग जीत लिया है। क्या तुम भी उस लड़की को चाहते हो? मैंने शर्मा का चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अगर वो मेरे बेटे को दिल दे बैठी है तो उसे बता दो कि चिंग उसे कबूल करता है। चिंग ने हंसते हुए कहा, बहरहाल उसे मेरी दुआएं पहुंचा देना। चिंग ने गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। उसकी गहरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे कोई माँ अपने जफरयाब बेटे की तरफ देखती है। उस वक्त चिंग के चेहरे पर सफाकी और दरिंदगी का दूर दूर तक कोई निशान ना था। उसने जेब से पर्स निकालकर फादर की तरफ उछाल दिया। फादर ने एक हाथ से पर्स पकड़ा और चिंग की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगा। मेरी तरफ से उन बच्चों की अलविदाई पार्टी कर देना। शुक्रिया चीफ। वैसे चीफ, क्या आप पार्टी में शिरकत फरमाएंगे? अफसोस के नहीं, मीजो के उजड़े हुए अड्डे फिर से आबाद कर रहा हूँ। वो चूहा सारे अड्डे छोड़ गया है। मैं उसके यारी से वाकिफ हूँ चीफ। वो एक अच्छा जर्नल है। महाज से पीछे हटकर भरपूर हमला करना उसकी फितरत में शामिल है। फादर ने कहा। हाँ, मगर मैं इस बार ताक़ुब और दबाव जारी रखूंगा। चिंग बोला। वो धमाका गैर मुतवक्को ही था जिसने हम तीनों को चौंका दिया। हमने पलटकर खिड़की की तरफ देखा और अपनी अपनी जगह मुंजमद से हो गए। यासुका खिड़की के एक पट समेत अंदर आन गिरा था और गिरते ही वो उछलकर चीखा था, हैंड्स अप। हाथ उठाने वाला शख्स हमारा चीफ चिंग था। फिर भला हम दोनों को क्या एतराज हो सकता था? फादर ने हाथ उठाकर बड़े नरम लहजे में यासुका को मुखातिब किया। गन फेंक दो मेरे बच्चे। बकवास बंद कर बुड्ढे। अब मुझे मालूम हो चुका है कि तुम भी इस सुअर बुड्ढे के बच्चे हो। यासुका ने एक कदम आगे बढ़ाकर स्टैन गन की नाल चिंग की पुश्त से लगा दी। तुम दोनों दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। मेरा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने चेहरा घुमाकर देखा। खिड़की से एक जापानी लड़का अंदर आ रहा था। मेरे साथ यकीनन बूढ़ा चिंग और फादर गाबे भी उस अजनबी जापानी लड़के को देखकर तजब्जुब का शिकार हो गए होंगे। अंदर आने वाला मोहरा बिगड़ी हुई बुसात के तवाजुन पर असरअंदाज हो सकता था। सरसराहट सुनकर यासुका ने मोहतात अंदाज में उधर देखा और उसके चेहरे पर इत्मीनान की सुर्खी गहरी होते देखकर मेरा तजब्जुब मायूसी में बदलने लगा। अगर वो जापानी लड़का यासुका के लिए भी अजनबी होता तो उसके चेहरे का रंग यकीनन बदल जाता। योशी, मास्टर चिंग के हाथ बांध दो। यासुका चीखा। नरमुनाजुक से यूशी ने सर झुकाकर इस बात में आंखों को झपकाया और नायलॉन की बारीक सुर्ख डोरी खोलने लगा। चिंगची चुपचाप किसी बेजान मुजस्समे की मानंद खड़ा सामने दीवार को घूर रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स भी साकित खड़े थे। उनकी मजबूरी नाकाबिले फहम ना थी। चिंग की पोजीशन ही ऐसी थी कि अगर दरवाजे की तरफ से गोली चलाई जाती तो चिंग के जिस्म को पार करके यासुका तक रसाई हासिल करती। बॉडीगार्ड दरवाजे से हटकर कोई बेहतर पोजीशन हासिल करने से भी हिचकिचा रहे थे क्योंकि यासुका ने शुरू में उनको वार्निंग देकर बेबस कर दिया था। यूशी ने डोरी को माहिराना अंदाज में लहराया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ
चिंग के करीब होने लगा। अबे गंजे! यासू का धाड़ा और साथ ही एक और धमाका और इंसानी चीख उभरी। चिंग ची का एक मुहाफिज सीने पर गोली खाकर उलट गया था। गालिबन वो हाथ हिलाने की हिमाकत कर बैठा था। यूशी ने करीब जाकर बड़ी बेरहमी से चिंग के उठे हुए हाथ झटक कर नीचे किया और बल देता हुआ पीछे ले गया। दर्द और तौहीन के एहसास से चिंग की धसी हुई आंखों से शरारे उबल पड़े, लेकिन वहां उसकी हैसियत एक पिटे हुए मोहरे की सी थी। मशके कसकर यूशी एक बार फिर यासुका के सामने झुका और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। ए, तुम भी इधर शामिल हो जाओ। यासुका ने मुहाफिजों को हुक्म दिया। मैं तुम्हारे चीफ को जिंदा रखूंगा, तुम भी इसकी जिंदगी के लिए वफादारी का सबूत दो। हथियार फेंक दो लड़को। चिंग ने अपने मुहाफिजों से कहा। तीनों ने अपने मुर्दा साथी के कदमों में स्टैंड करने रख दी और लड़खड़ाते हुए अंदर आकर हमारे साथ खड़े हो गए। यासुका ने गन चिंग के जिस्म से हटा ली और घूमकर सामने आ गया। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मैं अपने रूहानी बाप की तमाम जिल्लतों का इंतकाम लेने के लिए वापस आया हूं खुर्रम चौधरी। सुन लड़के, चिंग बोला, तुम्हारे उस चूहे बाप का दुश्मन मैं हूं, सिर्फ मैं। ले चल मुझे उसके पास। खुर्रम फादर गाबे का रंगरूट है, इधर मुझसे बात करो। तुमसे तुम्हारा दुश्मन ही बात करने का मजाज है मास्टर, मुझे अपने दुश्मन से बात करने दो। नहीं नहीं मेरे बच्चे, खुर्रम तेरा रूहानी भाई है, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। फादर ने पुरजोश अंदाज में कहा। यासुका ने उछलकर मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। फादर, इसने ना सिर्फ तुम्हारे इंस्टीट्यूट का तकद्दुस पामाल किया है, बल्कि मेरे वतन की नामूस भी दागदार कर दी है। मैं इसे कत्ल करने के लिए बाहर ले जाऊंगा। मैं हाथ ऊपर उठाए दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मैंने पहले दायां हाथ गैर महसूस अंदाज में नीचे करना शुरू किया। यासुका ने एकदम उछलकर खुद को दूर कर लिया और कहकाए लगाने लगा। नहीं खुर्रम चौधरी, यहाँ नहीं। उसने गन तानकर मुझे कतार से निकलने का इशारा किया। योशी, तुम मास्टर को ले आओ। ए, तुम लोग भी आगे आगे चलो। चिंग मास्टर अगर कोई गड़बड़ करे तो मैं? योशी ने पूछा। हाँ हाँ प्यारे, फराख दिली से निशाना आजमाना। हैरत यह न थी कि यासुका कैसे गालिब आ गया। शदीद हैरत चिंग जैसे मास्टर पर थी, जो किसी गाय की मानंद नए खरीदार का हुक्म बेचूचारा मानता चला जा रहा था। उसने न सिर्फ खुद को उनके हवाले कर दिया था, बल्कि अपने मुहाफिजों को भी हथियार डालने का हुक्म दे दिया था। हालात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने आया थे, लेकिन सूरत हाल किसी भी तरह हजम नहीं हो रही थी। दरवाजे से बाहर निकले तो हमारी तरतीब यासुका ने अपने हक में कर ली थी। हारे हुए जत्थे में मुझे सबसे आगे रखा गया था। मेरे पीछे चिंग था और चिंग की पुश्त पर रिवॉल्वर बदस्त यूशी था। उसके पीछे फादर गाबे और चिंग के बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। आखिर में यासुका किसी जर्नैल की आन बान से मौजूद था। कंपाउंड से निकलकर यूशी के कौशन पर मेरे कदमों का रुख मशरक की जानिब हो गया। मैंने पलट कर देखा। खुर्रम चौधरी, तुम काफिले से अलग दाएं जानिब 10 कदम पर चले जाओ। यासुका ने बुलंद आवाज से पुकारा। मैंने गिन कर 10 कदम बढ़ाए और रुक गया। मेरी तरफ घूम जाओ। मैं घूम गया। वो भी थोड़ा सा बाहर निकल आया था। गन से मेरा निशाना लिए हुआ था और यासुका की गोल गोल आंखें मुस्कुरा रही थी। सुनो नादान लड़के। चिंग की बदली हुई आवाज पर मैंने चौंक कर देखा। उसके लबों पर वही जानी पहचानी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब चिंग किसी को सजा सुनाने वाला होता था तो वह ऐसे ही मुस्कुराता था। मैं इस माहौल, फिजा और अंदर बैठे बच्चों को खून के छींटों से परागंदा करने के हक में नहीं हूं। आओ शरीफाना सौदा तय कर लें। योशी, चंद कदम पीछे हो जाओ। यासुका ने हुक्म दिया। योशी भी अजीब अहमक लड़का था। यासुका के हर हुक्म पर पहले सर झुकाता फिर तामील करता। उसने एक कदम पीछे हटकर सर झुकाया। चिंग की सुर्ख आंखें चारों तरफ सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। मान वो फिजा में उछला और बैक वक्त 2 धमाके हुए। यासुका जख्मी दरिंदे की तरह हलक फाड़ कर दहाड़ता हुआ पहले झुका, फिर सीना दबाता हुआ मुंह के बल गिरा और योशी की बारीक चीख जब उभरी तो वो पुश्त के बल गिर रहा था। मैंने हैरत अंगेज मंजर देखा। चिंग के दोनों लॉन्ग बूटों की टो से धुआं निकल रहा था। फादर, इस लड़के ने मेरा वक्त और तुम्हारी एनर्जी जाया की है। मैं जा रहा हूं। चिंग ने पुरसुकून और कदरे मुअद्दिब लहजे में कहा। इनको मेरे तहरीरी सलाम के साथ रात के वक्त किसी चौराहे में डाल देना। मेरा दोस्त मेरा सलाम पाकर यकीनन खुश होगा। और तुम खुर्रम, नई जिंदगी के साथ ये बात कभी फरामोश ना करना कि नई जिंदगी देने वाले हाथ जिंदगी को छीन लेने का भी हक रखते हैं। उसने बारी बारी दोनों लाशों को देखा और पलट कर चल पड़ा। उसके बॉडीगार्ड्स अंदर से स्टैंड करने लेकर दौड़ते हुए वापस आ रहे थे। खुर्रम, मेरे साथ आओ, अंदर भी एक लाश है। अब मैं जगह छोड़ दूंगा, ये जगह नापाक हो चुकी है। फादर फुर्ती से बोला। मैं इस यकीन और ईमान के बावजूद कि जिंदगी और मौत के पीछे किसी चिंगची या मीजो का हाथ कारफरमा नहीं होता, चिंगची का ममनून था। दूसरी बार मौत सिर्फ एक बारिश के फासले से लौट गई थी।
چنگ کے پرسکون انداز کی وجہ یہی رہی تھی کہ اسے خود پر پورا اعتماد تھا، اور میرے علم میں وہ ایک انوکھا اضافہ تھا کہ چنگ کی دنیا میں صرف انگلیوں سے ہی گولیاں نہیں چلتی، بلکہ جوتوں کو بھی اپنے دفاع میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چنگ کے لانگ بوٹ اپنے اندر ہلاکتوں کا سامان رکھتے تھے۔ جب ہم اندر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر موت کا وحشیانہ کھیل کھیلا گیا تھا اور اندر کی دنیا پرسکون تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں ریاضت میں مصروف تھے، لیکن تجربات سے ثابت ہو چکا تھا ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ انگارہ ہے۔ فادر نے کسی کو نہ بلایا اور نہ ہی کچھ کہا، مجھے ان میں شامل کر کے باہر نکل گیا۔ جب کھانے کی گھنٹی بجی تو میں نے چلتے چلتے محتاط نظروں سے دیکھا، تینوں لاشیں ٹھکانے لگائی جا چکی تھیں اور خون صاف کر دیا گیا تھا۔ کھانے کے دوران مکی اور ایڈنا میرے دائیں بائیں تھی۔ مکی پر چونکہ زبان بندی کی پابندی تھی، اس لیے وہ نگاہوں اور کوہنیوں سے بات کر رہی تھی۔ البتہ اس پابندی سے ایڈنا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میز سے اٹھ کر وہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ ہمارے ساتھ نوگومو بھی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سیاہ روں مضبوط نوجوان سفید چمڑی والی ایڈنا کی پرستش کر رہا ہے، لیکن معاشرے نے یقیناً اسے رنگ کی قدر و قیمت بتا دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چاہنے کے باوجود اس نے کبھی ایڈنا پر اپنی پرستش ظاہر نہیں کی تھی۔ ایڈنا اپنی نسل و خوبصورتی پر اس قدر نازا تھی کہ نوگومو جیسے نوجوان کو پاؤں چھونے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ کیا پروگرام ہے خرم؟ آؤٹنگ پہ جانے کو جی چاہ رہا ہے؟ ایڈنا بالوں کو جھٹکا دے کر بولی۔ اور کون ہوگا؟ مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ ہے کیا؟ تم جس کی بیٹی ہو، اس نے میرے باپ کو بہلا پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، لہٰذا میں محتاط ہوں۔ ایڈنا اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم لوگ عورت کی دل شکنی کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کیا ادھر سب مرد عورت کو یوں ہی رسوا کرتے رہتے ہیں؟ نوگومو نے تھرماس سے قہوہ میرے مگ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جس کو تم لوگ رسوائی کا نام دیتے ہو اسے اب عزت افزائی کا مقام دیتے ہیں۔ عورت اس وقت رسوا ہوتی ہے جب وہ محض اپنے لیے چار دیواری سے باہر قدم نکالتی ہے۔ ایک بات تو بتاؤ خرم، میں عیسائی ہوں اور تم مسلمان، ہم دونوں مذہبی حوالے سے خدا اور اس کی لامحدود قوتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا خدا ایڈنا مجھے بخش دینے پر قادر ہے؟ بے شک، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ جو طاقت آگ جیسی بے روت اور بے مہر چیز کو اپنے بندے کے لیے پھولوں کی طرح فرد بخش بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے ایڈنا کے دل میں نوگومو کی محبت پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اچانک ایک پتھر کھڑکی کے راستے اندر آ کر گرا۔ میں اور نوگومو بیک وقت اچھل کر دیوار کی آڑ میں ہو گئے۔ پتھر کے ساتھ کوئی پیغام ہے۔ نوگومو نے سرگوشی کی اور پیٹ کے بل فرش پر رینگتا ہوا پتھر اٹھا لایا۔ میں نے جھپٹ کر پتھر لیا۔ پتھر پر کاغذ چڑھا ہوا تھا۔ چرمرائے کاغذ پر مدھم مدھم تحریر تھی۔ 10 بجے زیتون کے بوڑھے درخت کے نیچے میں انتظار کروں گی۔ 9:45 فادر گابے کو شب بخیر کہنے کی پریڈ جو ہی ختم ہوئی، میکی نے راہداری میں چلتے چلتے مجھے کوہنی ماری اور آگے نکل گئی۔ خرم، کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایڈنا نے بلند آواز میں کہا، تاکہ میکی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ یہ درس کا ہے، یہاں محبت کے معاملے نہیں چل سکتے، تم دونوں ماحول خراب نہ کرو۔ میں مخلصانہ مشورہ دوں گا مس ایڈنا کے اپنے پاؤں پر ہی اپنا وزن رکھو۔ مشورے کا شکریہ، اس نے چڑھ کر کہا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر میکی زیتون کی چھتری جھاڑیوں سے نکل کر یکدم سامنے آ گئی۔ میں قریب گیا تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور قدم آگے بڑھایا، مگر میں نے ہاتھوں کو ہاتھوں کی ڈھال پر روک کر فاصلہ گھٹنے نہ دیا۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں زندگی کا محفوظ راستہ دکھاتا ہوں۔ وہ سسک کر بل کھاتی ہوئی میرے سامنے اکڑو بیٹھ گئی اور میرے گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر مجھے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے مجھے بتاؤ، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خرم، ماں کی دعائیں بڑی اثر انگیز ہوتی ہیں، جانتے ہو، جب میں گھر سے روانہ ہو رہی تھی تو میری ماں نے دعا دی تھی، آج اسی دعا نے اس کی نادان بیٹی کو دلدل میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ کیا تم واپس ماں کے پاس جاؤ گی؟ ابھی نہیں، کچھ مجبوری ہے خرم۔ اس نے مجھے ٹالنا چاہا۔ ہاں، تم سنا ہے چنچی کے منظور نظر ہو، اگر تمہارا چیف مجھے پناہ دینے کا وعدہ کرے تو میں خطرہ مول لے سکتی ہوں۔ اوہ، تم بھی کسی گروہ کی گرفت میں ہو کیا؟ ہاں، مدام جولی نے مجھے ملازم رکھا ہوا ہے، اس کے گروہ میں صرف خوبصورت لڑکیاں ہیں جو ہر قسم کا بزنس کرتی ہیں۔ میں نے صرف ادا فروشی کی شرط تسلیم نہیں کی، مجھے ہاسٹل کا چارج سنبھالنا ہوگا۔ کبھی اس طرف آؤ گے خرم؟ ہاں، جب مجھے اپنی بقا کی ضرورت محسوس ہوگی میں ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس لکھ دوں گی، لیکن کبھی رات کے وقت ادھر نہ آنا، مدام گھوم پھر کر رات کو ہاسٹل میں واپس آ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ واپس چلتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی کپڑے جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ 10-15 قدم تک وہ میرے پہلو پر پہلو چلتی رہی، پھر زیتون کی جھاڑیوں میں داخل ہو گئی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھ کر پہلے سلام کیا اور پھر گھومنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے جوتوں کی دھمک کے ڈر سے
स्पोर्ट्स शूज पतलून में अड़स रखे थे। जब चौकीदार ने जवाब तलबी की तो जहन ने नंगे पाँव का जवाब पेश करने का इशारा किया। मेरे पाँव रात के वक्त जलने लगते हैं। लॉन की घास पर चहलकदमी करा था। मैंने जवाब दिया। एनोसी में इत्तेफाकनी मेरी निगाह मिकी के झुके हुए साए पर पड़ी, जो कंपाउंड वॉल के साथ साथ अपनी बैरक की जानिब रेंग रही थी। जरा हाथ लगा कर देखो, कौन सा मर्ज है ये? आग के शोले जैसे निकल रहे हैं। चौकीदार फौरन ही मेरे पाँव पर झुक गया और मैंने बारी बारी दोनों पाँव उठाकर उसे दिखाए। मिकी मेरी चाल समझ गई। जो ही चौकीदार झुका, वो कूद कर कंपाउंड वॉल फांद गई। नहीं, कोई मर्ज नहीं। रबड़ के बूट कम पहना करो, वरना मेरी तरह नजर भी गंवा बैठोगे। शुक्रिया मास्टर, मैं आपके मशवरे पर जरूर अमल करूंगा। महज नोकोमो की नींद के ख्याल से मैंने बेआवाज दरवाजा खोला। अंदर खिलाफ मामूल अंधेरा था। मैं ठिठक कर दरवाजे में ही रुक गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट के एक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फादर या तो मजहबी जुनून में मुब्तला था या पड़ले दर्जे का वहमी था। ज़ाब्ते की तशरीह में बताया गया था कि अंधेरे में बदरूहें आकर इंसानों के किरदार को मुतासर करने लगती हैं। नोगोमो के मानूस खराटे अंधेरे में नशर हो रहे थे। मैंने आगे बढ़कर स्विच ऑन किया। कमरा एकदम दूधिया रोशनी में नहा गया। स्विच बोर्ड से हाथ हटाकर मैं जो ही पलटा, हैरत का एक झटका लगा। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। एडना मेरे बिस्तर पर बैठी मुझे संजीदा निगाहों से घूर रही थी। उसने अपनी मखरूती उंगली होठों पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी की। लोगों में बेहोश है, उसने धीमे लहजे में इंकिशाफ किया। मैंने जब पाओचंद को तुम्हारे कमरे से निकलते देखा तो कुदरती बात थी कि मुझे हैरत हुई, क्योंकि कल सबसे बड़े एजाज के लिए तुम ही पाओचंद के मद्दे मुकाबिल हो। उसे उसूलन इधर अपने मद्दे मुकाबिल से नहीं मिलना चाहिए था। जब मैं आई तो तुम गायब थे। उधर मिकी भी गैर हाजिर थी। 2 + 2 जवाब बहुत आसान था। नोगोमो औंधा पड़ा था। मैंने खुद देखा है। नोगोमो को बाहर से गालिबन जहरीली सुई का निशाना बनाया गया होगा। पर क्यों? तुम्हें कल के मुकाबले से दूर रखने के लिए। लेकिन रुको, मेरा ख्याल है कमरे में टाइम बम रखा गया है। एडना ने मुझे हाथ का इशारा करके खामोश किया। ओह, और इस खतरे के ख्याल के बावजूद तुम अंधेरे में बैठी हुई थी। मगर क्यों एडना, जबकि मैं तुम्हारे नजदीक बेवफा और सर्दमहर शख्स हूँ? मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि तुम इन जज्बों से नाश ना हो अभी। अब बताओ, फादर को रिपोर्ट दी जाए या अपने तौर पर कुछ किया जाए? फादर को डिस्टर्ब ना करना बेहतर है। हम कमरे की तलाशी लेते हैं। कमरे में सामान है ही क्या? या नोगोमो को उठाकर मैं बाहर चला जाता हूँ? दूसरी तजवीज़ माकूल है। टाइम बम हमारी तलाशी के दौरान ही फट सकता है। मैंने नोगोमो के वस्ती जिस्म को उठाकर कंधे पर डाला और एडना ने हमारे बिस्तर लपेट लिए। राहदारी में वो बिस्तर लगा चुकी तो मैंने कहा, तुम जाओ। मैं साबका रवैये पर नादिम हूँ और मुस्तकबिल का खुरम चौधरी एडना के इस जज्बे को फरामोश नहीं करेगा। वो खामोशी से चली गई। मैं जब बिस्तर पर लेटा तो मेरा जहन फोड़े की तरह दुख रहा था। मेरे तजुर्बात की कोरी किताब इस शहर की स्याहियों ने कितनी जल्दी भर दी थी। खतरे और आने वाले कल की फिक्र ने मेरी आंखों से नींद उचक ली थी। तकरीबन 3 बजे फादर के कदमों की चाप राहदारी में गूंजी। मैंने उठकर उसको ताज़ीम दी। सुबह जब किचन की इंचार्ज औरत गुसर पुसर करती ऊपर से उतरी तो मैं जाग रहा था और अभी तक मेरे कमरे में रखा बम नहीं फटा था। मैंने नोगोमो को देखा तो वो भी इस्तेफामिया निगाहों से मेरी तरफ ही देख रहा था। आओ अंदर चले, मैंने कहा। मगर हमें बाहर कौन छोड़ गया है? एक खूबसूरत भुतनी। नोगोमो ने फौरन घबराकर उंगली से सीने पर सलीब का निशान बनाया और खौफजदा होकर उठ बैठा। मैंने अपना बिस्तर समेट लिया और नोगोमो भी मेरे साथ चल पड़ा। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कौन आया था? कोई भी नहीं। तुमने मेरे लिए कहवा तैयार किया था? हाँ, बल्कि शक्कर पावचंद से मांग कर लाया था। ओह, तुमने कहवा पिया था नोगोमो? नहीं, तुम जानते हो, मैं अगर सोते वक्त कहवा पी लूँ तो नींद नहीं आती। सिर्फ तुम्हारे लिए थर्मोस में रख दिया था। नोगोमो, किचन से कोई बिल्ली पकड़ लो। मेरा ख्याल है कि मेरे कहवे में जहर मिला दिया गया है। वो दौड़ता हुआ गया और 2 मिनट बाद फिर वापस आ गया। उसके हाथों में काली बिल्ली मचल रही थी। इसे कहवा पिलाओ। नोगोमो ने बिल्ली का मुंह खोलकर थर्मोस उंडेल दी। कुछ कहवा फर्श पर गिरा, कुछ बिल्ली के हलक से उतर गया। बिल्ली चीखती रही और तड़पती रही, मगर नोगोमो ने उसे दबोच कर रखा था। आधे मिनट बाद बिल्ली का जिस्म बेहिस्सो हरकत होकर हाथों में झूलने लगा। फिक्र ना करो दोस्त, खुरम चौधरी भी हड्डियां चटकाने का फन सीख चुका है। तुम देख लोगे। आओ, अपने रब का शुक्र अदा कराएं। जब हम दोनों इबादत से फारिग होकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो एडना मुझे देखकर निगाहें चुराने लगी। यकीनन वो शर्मिंदा हो रही होगी कि उसने जिस खतरे की निशानदेही की थी वो खतरा सामने नहीं आया। मेरे कहवे में जहर था। मैंने करीब वाली कुर्सी पर बैठते हुए प्लेट सीधी करते वक्त एडना को निदामत से बाहर निकाल लिया।
تقریب کا وقت 10 بجے کا مقرر ہوا تھا۔ لڑکیوں نے رنگ کو سچ مچ دلہن کی طرح سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مکی چونکہ فادر کے حکم کی پابند تھی اور مجھ سے براہ راست بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوسری لڑکیوں کے ذریعے مجھ تک اپنے جذبات اور دعائیں پہنچائیں۔ ابتدا نمائشی مقابلوں سے ہی اور پھر گرین بیلٹ کے جوڑے کا اعلان کیا گیا۔ گراؤنڈ میں پہلے ایڈنا اتری، پھر مکی رقص کرتی ہوئی ایڈنا کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ ایڈنا نے پہلے جھپٹے میں مکی کا منہ نوچ لیا۔ ریفری نے سیٹی بجائی اور دونوں کو بلایا، وارننگ دی اور پھر مقابلہ شروع کر دیا، مگر وارننگ کے باوجود وہ فاؤل کھیل رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بالآخر مکی کو کامیاب قرار دیا گیا۔ فادر نے اٹھ کر بلیک بیلٹ کا اعلان کرتے ہوئے میرا اور پاؤچن کا نام پکارا۔ پاؤچن نے رنگ کے درمیان آ کر سمی کے انداز میں رقص کیا، لیکن میں متوازن قدم اٹھاتا ہوا اس کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ ریفری نے رٹی رٹائی ہدایات جاری کی اور درمیان سے ہٹ گیا۔ پاؤچن نے اچھل کر دو لتی جھاڑی اور میں نے پھرتی سے جھک کر اس کا دایاں پاؤں پکڑ کر مروڑ دیا۔ وہ دوہرا ہو کر گرا اور میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کک کک مارو! یہ آواز مکی کی تھی، لیکن میں نے پاؤچن کو اٹھنے کا موقع دیا۔ وہ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ریفری دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا اور پھر میں نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پاؤچن ریفری کے کندھے کا سہارا لے کر لنگڑاتا ہوا چل پڑا تھا۔ لڑکیوں نے شور اور تالیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن میں کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ پاؤچن جیسا پھرتیلا اور ماہر فنکار اتنی جلدی میدان سے واپس جا رہا ہے؟ لیکن میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہی کچھ دوسرے لوگ بھی حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پاؤچن نے ٹخنا اتر جانے کی وجہ سے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس طرح ایک معزز شخص نے مجھے بلیک بیلٹ اور مکی کو گرین بیلٹ اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، وقال فادر، جس کے ہم وجہ طور پر مستحق تھے۔ تقریب کے اختتام پر فادر نے 2 روز مکمل آرام کرنے اور آخری دن شاندار الوداعی پارٹی کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے مجھے مبارکباد دینے والا میرا ساتھی، میرا حریف پاؤچن تھا۔ دوسرے نمبر پر مکی تھی۔ مکی نے سب کی موجودگی میں میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر چوم لیا تھا۔ یہ اس کی عقیدت اور محبت کی آخری نشانی تھی، جو آج بھی میں اپنے ہاتھوں کی پشت پر زندہ دیکھ رہا ہوں۔ انسٹیٹیوٹ کے چاروں طرف بڑے بڑے سایہ دار درختوں کی دنیا آباد تھی۔ میرا چھاؤں میں لیٹنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن کوئی ساتھی نہ تھا اور مکی کو دعوت دینے کی مجھ میں جرأت نہ تھی۔ جب بےکلی حد سے بڑھنے لگی تو میں کسی کو بغیر بتائے ہی ایک طرف چل پڑا۔ درختوں کا سلسلہ بہت دور تک چلا گیا تھا۔ میں ایک جگہ لیٹ گیا اور اپنا جلتا ہوا چہرہ ٹھنڈی مٹی پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میں تھکا ہوا تھا یا راحت کا خمار تھا، میں وہیں سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھ پر چاندنی برس رہی تھی۔ میرے سرہانے مکی بیٹھی ہوئی تھی اور پاؤں کی طرف 2 مرد کھڑے تھے۔ یہ صاحب تمہارے لیے ضروری پیغام لائے ہیں، ہم شام سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک تو روگومو تھا اور دوسرا میرے لیے اجنبی تھا۔ میں عبدالحکیم کا پڑوسی نیاز احمد ہوں۔ اجنبی نے جو ہی عبدالحکیم کا نام لیا، میں تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک لمبا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں لفافہ چاک کر کے طے شدہ کاغذ باہر نکال لیا، لیکن تحریر اتنی باریک تھی کہ پہلے دنوں کے چاند کی روشنی میں پڑھی نہ جا سکی۔ چلو، سب لوگ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، اگر فادر واپس آ گئے تو ناراض ہوں گے، مکی نے کہا۔ خیریت تو ہے نا بھائی ادھر؟ میں نے نیاز احمد سے پوچھا۔ مجھے فیکٹری میں عبدالحکیم کے چھوٹے لڑکے نے یہ لفافہ آپ تک پہنچانے کے لیے دیا تھا، اس کے ساتھ ایک بزرگ خاتون بھی تھی، لیکن میں خیال سے چونک پڑا کہ اسے میری جائے رہائش کس نے بتائی ہوگی۔ لیکن تمہیں یہاں بھیجا کس نے؟ میں سیدھا امر سنگھ کے پاس گیا تھا، اسی نے اوپر پتہ لکھ کر دیا تھا۔ مکی اور نوگومو کمرے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے ہمیں۔ میں نے نیاز احمد کو روشنی میں دیکھا تو صورت مانوس لگی۔ خط کھول کر دیکھا، تحریر زنانہ تھی اور خط آبدہ کا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر مسکرا کر خط کو پڑھنا شروع کیا۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اب بھی پیروں کی سوچ کے بعد مجبوراً قدم کو متحرک کر لیا ہے۔ کیا لکھوں؟ یہی تو میرے ساتھ مجبوری ہے، جو لکھنا چاہتی ہوں قلم ساتھ نہیں دیتا۔ میں دل کی آواز کو ضبط کی بھاری سلوں کے نیچے دبائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کبھی نہ بلاتی خرم، مگر اب عزت کو خطرہ لاحق ہوا تو امی ابا نے مجبور کر دیا۔ تمہاری وجہ سے کوئی مجرم گروہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ کل شام امر سنگھ کو زبانی دھمکی دی گئی کہ اگر خرم کا پتہ نہ بتایا گیا نا تو تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ امر سنگھ جانتا ہے کہ تم کہاں ہو، لیکن وہ ایک کھرا انسان ہے۔ اسی نے رائے دی ہے کہ میں تمہیں یہاں بلاؤں تاکہ ہم مل کر کو حل سوچیں۔ آج رات 11 بجے میں تمہارا انتظار کروں گی، آؤ گے نہ خرم؟ تمہیں ایک بوڑھے باپ کی عزت بلا رہی ہے، تمہاری خیر خواہ آبدہ۔ خط پڑھ کر میں نے چلنا میں سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ اسے کہنا خرم چودھری آبدہ کے لیے نہیں بلکہ ایک باپ کی عزت اور ایک مسلمان لڑکی کی سلامتی کے لیے ضرور آئے گا۔ نیاز نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور کوئی بات کیے بغیر باہر نکل گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد نوگوما میرے پاس آ گیا۔ خرم، کل پرسوں ہم یہاں سے جا کر پھر شہر بے وفا میں گم ہو جائیں گے۔ کیا ہم ایک دوسرے کو پھر مل سکیں گے؟ ہاں، شاید وقت کی کوئی لہر ہمیں ملا دے۔ یہ کارڈ دیکھ لو۔ نوگومو نے گرین ملاقاتی کارڈ دیا اور میں ایسے اچھلا جیسے نوگومو نے میری ہتھیلی پر زہراللہ بچھو رکھ دیا ہو۔ کارڈ پر چھپکلی منہ کھولے بیٹھی تھی اور یہ میجو کے گروہ کا شناختی کارڈ تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں نیاز احمد سے ایک بات پوچھنا بھول گیا ہوں۔ میں نے کارڈ جیب میں ڈالنا چاہا تو نوگومو نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ واپس لے لیا۔ یہ میرا شناختی کارڈ ہے خرم۔ اگر تم شہر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کرو تو تمہیں بہتر سروس اور معقول معاوضہ دلانا میری ذمہ داری ہوگی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے ہرا کر پوچھا۔ ہاں خرم، کل سے۔ وہ جو کل آیا تھا اسے بھی جانتے ہو؟ ہاں۔ نوگومو کے سفید دانت اب بھی چمک رہے تھے۔ وہ نہایت ہی پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے حوالے سے تو تمہیں پہچانا ہے، تو پھر تمہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہوگی کہ تمہارا چیف شکست تسلیم کر چکا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ دھوپ چھاؤں کی طرح متحرک گروہ اپنی پوزیشن بدلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو قدرتی نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ پرانے درخت گرتے ہیں، نئے اگتے ہیں۔ نوگومو، تم نے خود کو مجھ پر ظاہر کیوں کیا ہے؟ دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ سنو خرم، اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں دونوں سے نفرت کرتا ہوں، مگر پیٹ سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ نہ می جو میرا باپ ہے اور نہ چنگچی تمہارا چچا ہے۔ ہمارے لیے دونوں مفاد پرست ہیں۔ تو پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کو گھیرنا چاہا۔ اگر میرا باس فتح مند ہوتا تو میں تمہاری دعوت کبھی نہ ٹھکراتا میرے دوست، لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ اگر میں چنگچی کی ملازمت میں چلا گیا تو میرے تمام بچے کچھ ساتھی مجھے ابن الوقت اور بزدل سمجھیں گے۔ میں نے وفاداری کا عہد کیا تھا، میں میجو کے زخم پر نمک پاشی نہیں کر سکتا۔ ہم متحرک گروہوں میں بھی تو رہ کر دوست بن سکتے ہیں۔ میں نے اس کا سیاہ کھردرا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا اور نوگومو نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ مکی اور ایڈنا کو اندر آتے دیکھ کر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں دونوں لڑکیوں کی باتوں کے طوفان میں گھرا خود کو بس سنبھالنے میں مصروف رہا۔ وہ دونوں سوالوں کی بوچھاڑ کر رہی تھیں۔ ہم کل یہاں سے ایک ساتھ شہر چلیں گے۔ میں نے طویل بحث کو ختم کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں لنچ کریں گے اور وہاں سے مستقبل کا پروگرام بنا لیں گے۔ کوئی ایسا پروگرام جس میں ہم تینوں ساتھ ساتھ چل سکیں۔ کیوں ایڈی، تمہارے ڈیڈی جہاز میں مکی جیسی لڑکی کے لیے کوئی پوسٹ نہیں دے سکتے کیا؟ یہ جواب بھی میں کل ہی دے سکوں گی۔ چلو مکی، کل تک خرم سے ہم میں سے کوئی نہ ملے۔ ایڈنا نے مکی کا ہاتھ تھاما اور دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ دروازے میں جا کر ایڈنا پلٹ کر بولی، خرم، آج رات 9 بجے ڈیڈی کی سالگرہ ہے، میں صبح آؤں گی، پھر مقدس باپ سے اجازت لے کر چلیں گے۔ میرے پاس اب صرف 3 گھنٹے تھے اور مجھے اسلحہ خانے سے ریوالور، چند فالتو راؤنڈز اور فادر گابے کی ذاتی لینڈ روور حاصل کرنا تھی۔ فادر کی عدم موجودگی نے میرے لیے بہت سی آسانیاں فراہم کر دی تھیں، ورنہ 10 بجے سونے کی گھنٹی کے بعد چڑیا بھی پر مارتی تو فادر کو خبر ہو جاتی۔ مجھے بوڑھے چوکیدار کی ایک کمزوری معلوم تھی جسے میں نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ افیون کا عادی تھا۔ میں نے ایک مقامی لڑکی کی الماری سے افیون کی ٹکیاں نکال لی تھی۔ جب میں ٹہلتا ہوا اسلحہ خانے کی طرف گیا تو چوکیدار حسب معمول بیٹھا اونگ رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور پھر اونگنے لگا۔ ہیلو سپر اولڈ مین، آج کافی پینے کو جی چاہتا ہے؟ بیٹھو، میں بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کیبن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ بنا کر لایا اور میں نے افیون کی وہ ٹکیاں بڑی ہوشیاری سے اس کے والے مگ میں ڈال دی۔ 15-20 منٹ بعد جب میں دوبارہ اسلحہ خانے کے سامنے گیا تو چوکیدار اسٹول پر نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ نیم براز تھا۔ میں نے قریب جا کر اس کے پاؤں کو تھپتھپایا مگر وہ زوردار خراٹے نشر کر رہا تھا۔ اس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میں پھر رہائشی حصے میں گیا۔ لڑکے تاش کھیل رہے تھے اور لڑکیاں کیرم بورڈ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ اسلحہ خانے میں توپ بم کے علاوہ ہر قسم کا ہتھیار موجود تھا۔ میں نے 3.8 کا ریوالور نمبر 7 اٹھایا کیونکہ تربیت کے دوران یہی ریوالور مجھے الاٹ ہوا تھا، میرا آزمایا ہوا تھا۔ 5 کلپ بھرے، باہر نکل کر تالا لگا دیا اور چابیاں چوکیدار کی جیب میں ڈال کر سیدھا گیراج میں داخل ہوا۔ لینڈ روور کی چابی میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھی۔ میں کالج کے شعبے میں مہذب اور شوقیہ کارچوروں کے گروہ کا سرغنہ رہ چکا تھا۔ ہم کل 4 لڑکے تھے جو شاپنگ سینٹرز اور سینما گھروں سے کاریں چراتے اور آدھا پون گھنٹہ ریس لگا کر کسی مصروف سڑک پر کار چھوڑ کر ٹہلتے ہوئے ہاسٹل واپس چلے جایا کرتے تھے۔ 10:15 پر میں نے لینڈ روور کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تار کی خود ساختہ چابی اگنیشن میں لگائی اور انجن دوسری کوشش پر جاگ اٹھا۔ میں بے خطر گاڑی کمپاؤنڈ سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔
کلائی میرے سامنے اسٹیئرنگ پر تھی اور گھڑی کے روشن ہندسے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ 11 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے اور میں آبدہ کے محلے کی ایک گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ شروع ہی سے ایسے راستوں کو استعمال کرنے کا عادی رہا تھا جو عام ٹریفک کے لیے موزوں نہ تھے۔ اگر آبدہ کا نامہ بر امر سنگھ کا حوالہ نہ دیتا تو شاید میں اتنا چوکنا نہ ہوتا۔ امر سنگھ بلا شبہ میجو کا ایجنٹ تھا اور میجو میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، اس لیے احتیاط بہت ضروری تھی۔ گاڑی نسبتاً تاریک جگہ روک کر میں باہر نکلا۔ گلیاں خاموش اور سنسان تھیں۔ 3 گلیوں بعد جب میں جانی پہچانی گلی کی نکڑ پر جا نکلا تو دیوار کے ساتھ لگ کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ عبدالحکیم والا دروازہ سامنے تھا اور آخر تک گلی ویران تھی۔ میں دیواروں کے سائے میں چلتا ہوا عبدالحکیم کے دروازے تک چلا گیا۔ دروازہ نیم ہوا تھا لیکن جھری میری جسامت سے کم تھی۔ دروازہ کھل کر لمحہ بھر میں نے توقف کیا اور پھر اندر داخل ہو کر کواڑ بند کر دیا۔ ابھی میں نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا تھا کہ آبدہ کچن سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ روایتی محبوبہ کی طرح لپکی اور نہ میں دیوانہ وار اس کی طرف دوڑا۔ میری چھٹی حس نے مجھے چونچ ماری اور میری سماعت سے پھنکارتی ہوئی سرگوشی ٹکرائی۔ آبدہ کو کسی نے کچن کے اندر سے کچھ کہا تھا۔ نہیں، بھاگ جاؤ خرم، آبدہ چیخی اور میری جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میرے سامنے دھڑ سے کواڑ بجے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے للکارتا میں پھرتی سے پلٹا اور میری لات ایک جسم سے ٹکرائی۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا۔ چوٹ کھا کر وہ بلبلاتا ہوا گلی میں جا گرا۔ میں نے بھی بلا تاخیر باہر چھلانگ لگائی۔ صحن میں کسی نے للکارا اور ساتھ ہی فائر بھی جھونک دیا تھا، لیکن میں دروازے سے نکل چکا تھا۔ باہر گرتے گرتے میں نے گھٹنوں کے بل اٹھتے ہوئے شخص کی کھوپڑی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ ٹھوکر کارگر رہی تھی ورنہ وہ ٹکراتا ہوا دوسری بار نہ گرتا۔ جب میں اٹھ کر بھاگا تو میرے سامنے کوئی سمت اور منزل نہ تھی۔ سیدھی گلی تھی جو کم از کم 50 گز دائیں بائیں نہ گھومتی تھی۔ میں نے دوڑتے قدموں کی دھمک اور پھر 3 فائروں کی آوازیں بھی سن لی تھی۔ میرے پیچھے آنے والے 2-3 ضرور رہے ہوں گے۔ اچانک ہی میری نگاہ سامنے پڑی۔ 2 آدمی گلی کے درمیان کھڑے تھے۔ میں رک گیا۔ مجھے کسی چوہے کی طرح پھانس دیا گیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا، آنے والے 20 گز دور تھے اور آگے والے تھے اتنے ہی فاصلے پر راستہ روک کے کھڑے تھے۔ گلی کا چوراہا صرف 10 قدم آگے تھا۔ وہ یقیناً احمق تھے جو چوراہے سے 10 گز ادھر کھڑے تھے۔ شاید جو ہتھیار ان کے پاس تھے وہ 10 گز دور ٹارگٹ کو گرانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ میں خالی ہاتھ ہوں دوستوں۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھاتے وقت جیب سے چھوٹا مگر خطرناک ریوالور نکال کر مٹھی میں دباتے ہوئے چیخ کر کہا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر دوڑا کیونکہ پیچھے آنے والے اپنے ساتھی کا حشر دیکھ آئے تھے۔ میرا رخ سامنے والے آدمیوں کی طرف تھا اور چوراہے میں پہلا قدم رکھتے ہی میں نے 2 آدمیوں کو اور دیکھ لیا جو بائیں مڑنے والی نکڑ پر چوکس کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے میری آواز سن لی تھی۔ ان کے خیال میں میرے ہاتھ خالی تھے اور میں سیدھا جا رہا تھا۔ میں نے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ریوالور کا کھٹکا چڑھایا اور درمیان میں جا کر یک دم پلٹ کر میں نے 2 فائر کیے۔ دونوں ہی حیرت زدہ آوازیں نکالتے گر پڑے۔ میں ان کے تڑپتے جسموں کو رونتا ہوا دائیں گلی میں نکلتا چلا گیا۔ اسی وقت دکھ اور حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ آگے گلی بند تھی۔ میرے سامنے کسی مکان کی سپاٹ دیوار تھی اور پیچھے لاشیں اور دشمن تھے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ 3 دروازے آگے چوتھا کھلا نظر آیا۔ اندر سے روشنی کا سیلاب گلی میں کھڑی کار پر پڑ رہا تھا۔ میرے لیے اب کوئی دوسرا راستہ نہ رہا تھا اور نہ ہی یہ سوچ کر فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ چاروں فائرنگ کرتے ہوئے گلی میں گھس آئے تھے۔ عقل اور جرأت کے تقاضے میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں لہراتا ہوا دوڑا اور کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ پھر دروازہ اندر سے بند کر کے روشن صحن میں نکل آیا۔ صحن میں بڑی بڑی میزیں قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ بے شمار برتن اوندھے پڑے تھے۔ چند بلیاں دعوت اڑانے میں مصروف تھیں۔ ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ایک ایک بند دروازے کو آزمایا مگر کسی نے بھی مجھے پناہ نہ دی۔ مجبوراً مجھے روشن کمرے کا ہی رخ کرنا پڑا۔ ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص ریشمی گاؤن میں ملبوس شراب پی رہا تھا۔ آؤ، کیا بھول گئے ہو کچھ؟ محترم، مجھے پناہ چاہیے، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے ریوالور سیدھا کر لیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا۔ حماقت نہ کرنا، میں آج لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے ایک دم ریوالور نیچے جھکا لیا۔ شکریہ جناب، میرے تعاقب میں موت ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ اسی وقت دروازے پر لگنے والی چوٹوں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ بوڑھا اچھل کر اٹھا۔ آؤ میرے ساتھ، جو بھی ہیں اندر آ کر رہیں گے اور میں آج کی رات کوئی ہنگامہ پسند نہیں کروں گا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ایک دروازے پر جا رکا۔ دروازہ کھولو بیبی، جلدی۔ فوراً ہی اندر روشنی ہو گئی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ حیرت سے میں لڑکھڑا سا گیا اور لڑکی کی بھی چیخ حلق سے اوپر ہی آ کر رک گئی۔ میرے سامنے ایڈنا شب خوابی کے لباس میں کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔